آج کی اس ویڈیو میں ہم سب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب ہے، اور ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، جن میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی کی تھی، ان سے 3 بیٹے ہوئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ 3 بھائی ہوئے اور 2 بہن، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی کبریٰ لگتا ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے 5 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے جو مسلمان کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ ان کے دور میں ہی ایک فتنہ، بلوائیوں کا فتنہ اٹھا تھا جو عروج پا چکا تھا۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ اب یہ فتنہ زور پکڑتا گیا، دن بدن بڑھتا گیا، ترقی کرتا چلا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان یہاں پر 2 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ اور شام کے علاقے کے امیر تھے، ان کو امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر کا بنایا تھا۔ تو ان کی رائے یہ ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ اس علاقے کے امیر تھے، حاکم تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ فی الفور لیا جائے۔ ادھر مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے ذریعے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ انکار کر دیے، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ گروہ بھی، بلوائیوں کا وہ گروہ بھی جا ملا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیے ہوئے تھے۔ کچھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے، اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آ کر کے شریک ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو ورغلایا کہ نہیں، ابھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بعد میں بدلہ لیا جائے گا۔ انہی میں سے چند لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ نہیں، فی
فی الفور بدلہ لیا جائے گا۔ ایک گروہ کے آدھے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور آدھے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے۔ دونوں کا مشن ایک تھا کہ مسلمانوں کو منتشر کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، تفرقہ پیدا کرنا ہے، تنازع پیدا کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم فی الفور بدلہ لیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اڑ گئے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، یہی بلوائیوں نے کہا کہ نہیں، ابھی حکومت کمزور ہے، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہے، اس لیے ابھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بعد میں بدلہ لیا جائے گا۔ دونوں اپنے اپنے علاقے چلے گئے، لیکن یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے۔ یہ بلوائی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور چند اور کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یہ خاموش نہیں بیٹھے، مسلمانوں کو ورغلاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جماعت بٹ گئی، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی جنگیں واقع ہوئیں، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے، آپس میں مسلمان لڑے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، بڑا نقصان ہوا۔ دونوں طرف مسلمان تھے، ادھر بھی صحابہ کرام تھے، صحابہ کی اولاد تھی، ادھر بھی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی اولاد تھی، اور چونکہ دونوں میں بلوائی گھسے ہوئے تھے، بلوائی جو ان کے اندر نفاق تھا، منافق تھے یہ لوگ، دونوں جماعت کو ورغلا رہا تھا اور آپس میں لڑا رہے تھے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے اپنے آپ کو امیر گھوشت کر دیا، اعلان کروا دیا کہ میں ادھر کا امیر ہوں، اور جو مسلمانوں نے اس طرح مدینہ منورہ وغیرہ وغیرہ، مکہ المکرمہ وغیرہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حکومت چلتی رہی، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے جو خلافت راشدہ ہے اس میں اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، اور خلافت راشدہ کا یہیں پہ خاتمہ ہو گیا۔ اب جو ہوا، یہ ملوکی یعنی بادشاہی حکومت یہاں سے چلی، خلافت کا دور ختم ہو گیا، بادشاہت کا دور یہاں سے شروع ہوا۔ چونکہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی تھی، ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا، یہی بلوائی تھے، دھوکہ سے ان کو بھی شہید کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو مسلمانوں نے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا، مسلمانوں کا امیر منتخب کیا۔ اب وہ حدیث یاد رکھے گا جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ وہ دور بھی آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے امیر بنا لیا۔ یاد رکھ لیجئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر والے، تقوی والے، پرہیزگار انسان تھے، برداشت کرنے والے تھے، اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے انسان تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر لوگوں نے منتخب کر دیا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایام حکومت کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم سے چلنے والی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بات کی اور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرا بیٹا
سید دو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کرائے گا تو وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقع ہوا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی طور پر مسلمانوں کے امیر بن گئے، کلی طور پر یعنی تمام مسلمانوں کے امیر بن گئے، پھر یہ اپنی حکومت کرنے لگے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے انصاف ور تھے، عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، اسلامی ریاست کو انہوں نے بھی پھیلایا، بڑا اچھا کام کیا، اچھا انتظام کیا، اور لوگوں کے ساتھ بڑا انصاف کا معاملہ کرتے رہیں جب تک ان کی حکومت رہی۔ بڑا اچھا دور اور اچھی ریاست رہی، بڑا انصاف ور بادشاہ، عادل بادشاہ، منصف بادشاہ یہ رہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی طور پر تو امیر بن گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ ان سے چھوٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یاد رکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے جس میں 8 بیٹیاں ہیں اور 15 بیٹے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، یہاں زندگی گزارتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے، عام مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق آپ یہ حدیث ہر جمعہ کو سنتے ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند ہے۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم المفلحون۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم الراشدون، کی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب جماعت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام و مرتبہ کو بڑا بلند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہیں کہ ستاروں کے مانند، صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں جن کی بھی تم اقتداء کرو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، جن کی بھی تم اقتداء کرو گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے
ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا انتخاب فرمایا، وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی ہے وہ جماعت ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور اس دن کو عام کیا، اس دن کو ہر ایک گھر تک پھیلایا، ہر ایک گاؤں، قریہ، شہر، دیہات تک پھیلانے کا کام کیا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہی ثمرہ ہے جو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ بڑا امانت داری سے، ایمانداری سے، صداقت کے ساتھ ایک حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو، ایک عمل کو، ایک فعل کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا، یاد کیا، پھر ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یاد کیا، عمل کیا، پھر ان کی اولاد نے ان سے سنی، یاد کی، عمل کیا، پھر تابعین کی جماعت ان سے سننے کا کام کیا، عمل کرنے کا کام کیا، یاد کرنے کا کام کیا، پھر ان سے صحابہ کے اولاد، پھر تابعین، تابعین، صلحاء، علماء، اس طرح سے کتابی شکل میں یہ دین ہم تک پہنچا۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی کا ہر ایک عمل موجود ہو، ہر ایک کام موجود ہو کہ اپنی زندگی میں اس نے کیا کھایا، کیا پہنا، چلنے کا طریقہ کیا تھا، اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، سونے کا طریقہ کیا تھا، گفتگو کرتے تھے تو کس طرح گفتگو کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے جب ملتے تھے تو وہ کیا طریقہ تھا۔ یہ کسی بھی انسان کی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک کسی بھی انسان کی اس طرح کے اعمال موجود نہیں ہیں۔ ایک واحد شخصیت ہے جس کے پوری زندگی کے اقوال و اعمال و افعال موجود ہیں، وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی پوری زندگی ریکارڈ ہے، اور یہ ریکارڈ کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جنہوں نے آپ کی ایک بات کو محفوظ کیا، یاد کیا اور ہم تک پہنچانے کا کام کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کلہم عدول، وہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، انصاف پسند ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلو، ان کے اخلاق کو پڑھو، ان کی سیرتوں کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو لے لیجئے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حبشہ کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے مکہ میں کسی کا غلام تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا تو ان کے جو مالک تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک دم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں لٹا دیتے تھے، گرم پتھر اس کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا، زنجیر سے باندھ دیا کرتا تھا، پھر کوڑے لگاتا تھا کہ تم دین مصطفی سے پھر جاؤ، تم کہہ لو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتا، میں تجھے یہ سزا نہیں دوں گا، اور کہہ دو کہ میں محمد کے خدا کو بھی نہیں مانتا، تجھے سزا نہیں دوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہیں، ان کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہیں، ان کے اذیتوں کو برداشت کرتے رہیں، اور صرف یہ کہتے رہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کے آیا ہے وہ دین بھی صحیح اور درست دین ہے۔ بڑی اذیتیں پہنچائی گئی، بڑی تکالیف پہنچائی گئی،
ख़ास तौर पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपको मालूम होगा कि कमबख्त अबू जहल ने किस तरह की तकलीफ़ दी थी। पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आँख से आंसू निकलने लगेंगे आपके आँख से। बड़ी दर्दनाक वाक़यात है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लिखी हुई है कि जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करके अपने कबीले में गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद अहादीस सीख ली थी, दुआएं सीख ली थी, सूरतें सीख ली थी, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने कबीले में और अपने कबीले में लोगों को इस्लाम की बात बताऊँगा, तबलीग करूँगा। वो चंद अय्याम या चंद महीने अपने इलाके में रहें, लोगों को बुलाते रहें, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे फरमाया कि मैं अपनी कौम और अपने कबीला से नाराज़ हूँ कि मैं उन्हें अच्छी बात बता रहा हूँ, अच्छी बातों की तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन वो जमात हैं कि जिनकी भी आप इक्तिदा कर लेंगे, पैरवी करेंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाब व कामरान हो जाएंगे। उनके रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको दुनिया व आखिरत में नाकाम नहीं होने देगा, नामुराद नहीं होने देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बड़े कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने कुरान को सुना अपने बहन से और दिल पिघल गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो बहरहाल मैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बता रहा था कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत से ख़ुद को सबकदोश कर लिया, किनारा कश हो गए और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में हुकूमत की बागडोर दे दी। कूफा से वापस आ गए, मदीनतुल मुनव्वरा में एक आम मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये बलवाई चुके और ये मुनाफिकीन और इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम से अदावत रखने वाले उस वक्त भी थे, आज भी थे, आज भी हैं। उस वक्त भी ये कहते थे कि मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, इस्लाम के मानने वालों को ख़त्म कर दूंगा, इस्लाम की जड़ें मैं काट करके रख दूंगा। इस तरह की बातें उस वक्त भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में फैल गया और इस्लाम के मानने वाले भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, वो किताब इस्लाम और मुसलमानों के पास है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब इस्लाम और मुसलमानों के पास है, वो कुरान करीम है। दुनिया में इससे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और कोई नहीं है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत से किनारा कश होकर के मदीनतुल मुनव्वरा में आकर के आम मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। बलवाइयों ने धोखा दिया और कूफियों ने धोखा दिया। पहले तो आपके वालिद मुहतरम के साथ धोखा दिया, उन्हें शहीद कर दिया। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बीवी थी, उन्होंने आपके साथ धोखा किया। और तारीख़ की किताबों में ये बात लिखी जाती हैं कि वो भी इन बलवाइयों की बेटी थी। उसने जहर दिया, उसी जहर के असर में असर की वजह से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। तकरीबन 48 या 49 या 50 हिजरी में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताया जाता है बड़े परहेज़गार थे, तक़वा वाले थे, हिल्म व बुर्दबार थे, सब्र करने वाले थे।
یہ ساری صفتیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت تھے۔ آپ شکل و صورت اور اخلاق کے کردار میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ آپ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے اور آپ تھے، اور آپ کو راقب دوش مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رہنے والا کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں خاص کر کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین، یہ دونوں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو لمبا کر دیا کرتے تھے تاکہ میرے ان پھول کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں اپنے دونوں نواسے کو کندھوں پر رکھ کر کے گھمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو گھمایا کرتے تھے۔ تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ بہرحال ظالموں نے، دشمنوں نے، فتنہ پروروں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازشاً زہر کے ذریعہ شہید کر دیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب ایک کام کیجئے کہ آپ اپنی حکومت کسی کو اپنا نائب بنا لیجئے۔ مشورہ دیا کہ کسی کو اپنا امیر بنا لیجئے، کسی کو۔ اور ایک بات یہاں سن لیجئے، جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ ڈور دی تھی، اس وقت یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ یاد رکھیے گا یہ حکومت آپ اپنے بعد وراثت میں نہ دے دیجیے گا کسی اپنے خاندان کے افراد کو، بلکہ مسلمان پر چھوڑ دیجیے گا۔ مسلمان جسے چاہے اپنا امیر بنا لے، جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اختیار دے دیا، جسے چاہے وہ اپنا امیر بنا لے۔ اس سے پہلے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنا لیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وراثت کے طور پر اپنی اولاد میں نہیں اس کو چھوڑا اور مسلمانوں پہ چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمانوں نے اپنا امیر منتخب کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھی اس حکومت کو مسلمانوں پر چھوڑ دیجئے گا، مسلمان جسے چاہے اپنا امیر منتخب کر لے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فتنہ بڑھ چکا تھا، اپنا قدم جما چکا تھا، اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا، اس وجہ سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے بعد کسی کو نائب بنا دیجئے۔ تو انہوں نے اپنا نائب اپنے بیٹے یزید کو بنایا، اسی پر مخالفت ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نانا کا طریقہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے یہ طریقہ کو قبول میں نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی اس بات سے انکار کیا اور اختلاف کیا۔ پھر نتیجہ کربلا کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ اور مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو چلے تھے
اور یاد رکھیے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں حسن مصنع، ان سے ہی سادات کا سلسلہ چلا ہے۔ حسن مصنع، ان سے ہی سادات کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے۔ دوسرے ہیں زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی سادات کی اولاد چلی ہے، سادات کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے، روایت و باتیں آتی ہیں۔ اور قاسم بن حسن یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ابو بکر بن حسن بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اسی طریقے سے عمر بن حسن بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے جو اولاد تھیں وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہدائے اسلام کے درجات کو بلند فرمائیں، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیں، ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔